السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا گیا ہے۔ شیخ یوسف بن سعید نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان متحد ہوں اور باطل سے دور رہیں۔ ARY نیوز کے مطابق 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں۔ مسجد نمرہ میں سعودی بزرگ علماء کونسل کے شیخ یوسف بن سعید حج کا خطبہ دیا اور مسلمانوں کو باطل سے دور رہنے اور متحد ہونے کا پیغام جاری کیا۔ شیخ محمد یوسف نے خطبہ حج کا آغاز تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کے پیغام سے دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے اور اس کا حکم ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ مسلمان کے لیے باطل سے دور رہنا لازم ہے اور حج کا اجتماع کا بھی یہی پیغام ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں۔ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے۔ اتفاق پیدا کرنا معاشرہ، خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق واضح کیے ہیں۔ اگر اختلاف ہو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کی تلقین کی ہے۔ شیخ محمد یوسف نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق رکھیں، اچھے کام میں تعاون کریں اور گناہوں میں معاونت کرنے سے خود کو بچائیں۔ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ مسلمان کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس کا خوف اختیار کرنا لازم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حدود اللہ کا خیال رکھو۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے میگا سٹی منصوبے دی لائن کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ مملکت اور دنیا کے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ دی لائن سعودی عرب کے عظیم منصوبے نیوم کا حصہ ہے جو کہ مملکت کے شمالی حصے میں واقع ہے اور اس امر کا عکاسی کرتا ہے کہ 21ویں صدی میں شہری علاقوں کی رہائش کیسی ہونی چاہیے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے منصوبے کے حوالے سے ڈسکوری چینل کو دیے انٹرویو میں خیالات کا اظہار کیا جو گزشتہ روز نشر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نیوم میں ایک نئی تہذیب تخلیق کر رہے ہیں جو کہ مستقبل کی طرف ایک نئی پیش رفت ہے اور دیگر ممالک کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض کے لیے ایسے ہی ترقیاتی کام کریں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیوم سٹی کے ذیلی منصوبے دی لائن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے میں پیش کی جانے والی سروسز اور معیارات اپنے منفرد انداز کی وجہ سے انجینئرنگ کے شعبے میں معجزے کے طور پر شمار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے مکہ روٹ انیشیٹو سے 7 ممالک کے 2,42,272 عازمین نے فائدہ اٹھایا ہے۔ روٹ ٹو مکہ انیشیٹو مراکش، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی اور آئیوری کوسٹ کے عازمین حج کو سفری سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت کے تحت جدہ کے کنگ عبدالعزیز اور مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر 667 پروازوں کے ذریعے عازمین حج پہنچے ہیں۔ روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا۔ عازمین کو ان کے ملک میں ہی امیگریشن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے جس سے انہیں مملکت پہنچنے پر کسی قسم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ عید الاضحیٰ منانے کے لیے کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر آنے والے دنوں میں خاندان دوستانہ سرگرمیوں کا ایک سلسلہ پیش کر رہا ہے۔ ان میں ایک تعلیمی حج نمائش، لائبریری میں کہانی کا وقت اور بچوں کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور عید کی تھیم والی جگہوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سے دلچسپ ورکشاپ شامل ہیں۔ اگرچہ مہمانوں کا استقبال ہے کہ وہ ایتھرا کے فرقہ وارانہ علاقوں میں مفت گھوم پھر سکیں۔ کچھ سرگرمیوں کے لیے ٹکٹ درکار ہے جنہیں ایپ کے ذریعے یا سائٹ پر خریدا جا سکتا ہے۔ چلڈرن میوزیم کے ٹکٹ کی قیمت 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 45 سعودی ریال، بڑے بچوں اور بڑوں کے لیے 20 سعودی ریال لیکن 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے مفت ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ اور متحدہ عرب امارات میں دبئی سب سے زیادہ مسابقتی جاب مارکیٹ کے طور پر ابھر رہے ہیں، جہاں پیشہ ورانہ نیٹ ورک سائٹ لنکڈ ان پر نوکری کی فہرستیں پوسٹ کیے جانے کے ایک ہفتے کے اندر درخواست دہندگان کی اوسط تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آن لائن ریزیوم بلڈر کی ایک تحقیق کے مطابق ابوظہبی مسابقتی جاب مارکیٹس کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے۔ استنبول ترکی اور جوہانسبرگ جنوبی افریقہ سب سے اوپر 5 میں شامل ہیں۔ رینکنگ میں قطر کی نمایاں پوزیشن اس کی گزشتہ سال فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی سے منسوب کی جا سکتی ہے۔
امریکہ کے شہر نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے سرکاری طور پر دیوالی کو اسکول کی چھٹی کے طور پر اعلان کیا، جس کا مقصد شہر کی جنوبی ایشیائی، ہند، کیریبین، ہندو، سکھ، جین اور بدھ برادریوں کا احترام کرنا ہے۔ ABC 7 کی رپورٹ کے مطابق میئر ایڈمز نے سٹی ہال میں اس بات کا اعلان کیا جب ان کے ساتھ اسمبلی کے رکن جینیفر راج کمار بھی موجود تھے، جو پہلے ہندو امریکی اور پہلے جنوبی ایشیائی امریکی خاتون ہیں جو ریاستی دفتر کے لیے منتخب ہوئی۔ انہوں نے کہا، آج ہم 6 لاکھ سے زیادہ ہندو، سکھ، بدھ اور جین امریکیوں سے کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم ہندوستان، گیانا، نیپال اور بنگلہ دیش کے خاندانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ متعدد اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں میں 5600 سے زائد نئے مکانات تعمیر کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ زنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار ہیریٹس کے مطابق سول ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ منصوبہ بندی کونسل جو مغربی کنارے میں تعمیرات کی منظوری دیتی ہے، اس نے 5623 نئے ہاؤسنگ یونٹس کی اجازت دی ہے۔ ایلی میں جہاں گزشتہ ہفتے فلسطینی بندوق برداروں کے ایک جوڑے نے 4 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا تھا، وہاں 1057 نئے گھروں کی منظوری دی گئی۔ اس بستی میں نئے مکانات بنانے کے منصوبے کا ابتدائی طور پر گزشتہ ہفتے وزیر خزانہ سوٹریج نے اعلان کیا تھا، جنہوں نے اسے حملے کا جواب قرار دیا۔ ہالینڈ میں ورچوئل ریالٹی نقطہ نظر، ہولوگرامز اور DR صوتی ٹیکنالوجی سے لیس دین اسلام کی تشریح کرنے والے دنیا کے پہلے اسلامی تجربہ مرکز کے ذریعے تعصبات کو توڑنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ مرکز ملک میں انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی PVV میں ایک وقت ممبر اسمبلی اور پارٹی کی 2 نمبر کی شخصیت کے حامل اور اسلام مخالف کتاب لکھتے وقت اسلام قبول کرنے والے جورام وان کلیورین کے بانی اور نمائندے ہوئے اسلامک ایکسپریس سینٹر IXC فاؤنڈیشن کی طرف سے روٹرڈیم شہر میں قائم کیا گیا۔ اس اسلامک سینٹر کا جس کا مقصد مسلم و غیر مسلمین کو دین اسلام سے روشناس کرنا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مفروضات اور تعصبات کا خاتمہ کرنا، اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کالورین کا کہنا ہے کہ اس نے 3 سال بیشتر اپنے اوقاف کی چھت تلے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کو اسکولوں میں طلباء کو بتانے کی کوشش کی تھی، جس کی مقبولیت اور درخواست پر انہوں نے اب یہ سینٹر کھولا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب ایردوان نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ صدارتی محکمہ اطلاعات کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ایردوان نے قطر کے امیر ال ثانی سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ رابطے کے دوران صدر ایردوان اور ال ثانی باہمی طور پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ صدر ترکی رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوریہ کی نئی صدی کو ہر اعتبار سے ایک نئے دور، ایک نئے آغاز اور سماجی مطابقت کا سنگ میل بنانے کا عہد کیا ہے۔ ایردوان نے بقرعید کی عید کی مناسبت سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں شہریوں کو دل و جان سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عید کے موقع پر ترک ملت، عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے خیر و عافیت کا وسیلہ ثابت ہونے کا اظہار کیا۔ عید کے تہواروں کے اتحاد و یکجہتی اور راہداری، بھائی چارگی کے ایام ہونے کی یاد دلانے پر زور دیتے ہوئے ایردوان نے کہا، عید الاضحیٰ بالخصوص قربانی کی بدولت اشتراک اور یکجہتی کے باہم عروج تک پہنچنے والے ایام ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 6 فروری کے زلزلے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں درد تاحال تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں عید الاضحیٰ ہمارے شہریوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا کو مضبوط کرے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی جلد فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہوئے بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آج منگل کے صبح IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیا سے ٹیلی فون پر بات کی۔ وزیراعظم اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے IMF پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو کی۔ شری لنکا کے مسلمان عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کے جانوروں کو خریدنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، کیونکہ آسمان چھوتی مہنگائی نے مویشیوں کی قیمتوں کو ریکارڈ سطح تک پہنچا دیا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان اس ہفتے عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ شری لنکا کی 22 لاکھ مسلم اقلیت میں سے بہت کم لوگ اس سیزن میں عید کی قربانی کے متحمل ہوں گے، کیونکہ یہ ملک کئی دہائیوں سے بدترین مالیاتی بحران کی گرفت میں ہے، جس کا اثر مسلمانوں کے تہواروں پر بھی پڑ رہا ہے۔